أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى وتهبني الدرجات العليا يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب لا حول ولا قوة إلا بك يا ذا القوة يا مولى فأعن واصرف عني الجهل يا ذا المنة يا رب. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجی اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ام دانش تعلیم القرآن گریجویٹ آج جز 29 کی تفسیر لوں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ملک مکی صورت ہے جس کے 2 رکوع ہے اور 30 آیات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 7 نام اللہ کے جو بے حد مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ ملک کی روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ ملک اور سورہ سجدہ سونے سے پہلے پڑھا کرو۔ پھر یہ بعض اوپینینز میں ہے کہ سورہ ملک کی وجہ سے قبر کے عذاب سے نجات حفاظت ہے، اور پھر سورہ ملک ہمارے لیے جنت میں لے جانے کے لیے سفارش کرے گی۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن میں ایک سورہ ہے جس کے 30 آیات ہے جو پڑھنے والے کی سفارش کرے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے ساری بادشاہت اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بہت بابرکت ہے، جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو تاکہ آزمائے تم کو کون سا تم میں سے زیادہ اچھا ہے عمل میں، اور وہ زبردست ہے بخشش کرنے والا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ زمین آسمان ایسے ہی نہیں پیدا کیے، یہ زندگی موت ایسے ہی نہیں پیدا کیے، اس لیے دیے انسان کو تاکہ اللہ تعالیٰ ہم کو آزمائے کہ کون اچھے عمل کرتے ہیں قرآن اور سنت کے مطابق اور اخلاص کے ساتھ۔ الذی خلق 7 سماوات، آگے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے بنایا 7 آسمان تہ بہ تہ، نہ تم دیکھو گے رحمان کی تخلیق میں کوئی نقص یا خلل، پھر لوٹاؤ نگاہ کو کیا تم دیکھتے ہو کوئی شقاف، یعنی کہ آسمان کی طرف پلٹ کے دیکھو کوئی نہ اس میں کریک ہے نہ اس میں پلرس ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ٹھہرایا ہے۔ پھر لوٹاؤ نگاہ کو، بار بار لوٹ آئے گی تیری طرف نگاہ ذلیل ہو کر، اور وہ تھکی ہوئی ہوگی۔ اور البتہ تحقیق زینت دی ہم نے آسمانی دنیا کو چراغوں کے ساتھ، اور بنایا ہم نے ان کو مارنے کی چیز شیطانوں کے لیے، اور تیار کیا ہم نے ان کے لیے جلنے کا عذاب۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بول رہے کہ جو تارے اللہ تعالیٰ نے ستارے جو بنائے، یعنی کہ سٹارز جو آسمان میں بنائے ہیں، وہ کس لیے ہیں؟ وہ ایک تو آسمانی دنیا کو وہ روشن بھی کرتا ہے، وہ راستے بھی دکھاتا ہے، اور پھر شیطان کو مار بھگانے کے لیے، یعنی کہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو شیاطین وہاں پہ آ کر سننے کی کوشش کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان تاروں کو شعلہ بنا کر ان کے پیچھے لگا دیتے تھے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ساتھ اپنے رب کے، عذاب ہے جہنم کا، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ جب وہ ڈالے جائیں گے اس میں سنیں گے واسطے اس کے چلانا، اور وہ جوش کھا رہی ہوگی، یعنی کہ اس میں جو لوگ پہلے سے رہیں گے ان کی بھی آواز ہوگی، اور پھر جو آگ کی خود کی آواز بھی ہوگی، تو اس طریقے سے وہ جہنم جوش کھا رہے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے حفاظت کرے، اللہم اجرنا من النار۔ قریب ہے کہ پھٹ جائے غضب سے جب کبھی ڈالی جائے گی اس میں کوئی فوج، پوچھیں گے ان سے ان کے داروغہ کیا نہیں آیا تھا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا، یعنی کہ جہنم والوں سے پوچھا جائے گا کیا تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، تحقیق آیا ہمارے پاس ڈرانے والا تو جھٹلا دیا ہم نے، اور کہا ہم نے نہیں نازل کی اللہ نے کوئی چیز، نہیں تم مگر بڑی گمراہی میں۔ اور وہ کہیں گے، یعنی جہنم والے کہیں گے کہ کاش ہم ہوتے، ہم سنتے یا ہم سمجھتے ہوتے، نہ ہوتے ہم دوزخ والوں میں
سے تو وہ اعتراف کر لیں گے اپنے گناہ کا تو لعنت ہے دوزخ والوں کے لیے، یعنی کہ اتنا سمجھانے کے باوجود دنیا میں جب نہیں سمجھ رہے تو پھر آخرت میں کیا حشر ہوگا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک وارننگ دے رہے ہیں، اس لیے سمجھ کے پڑھنا قرآن اس لیے ضروری ہے تاکہ ابھی بھی جو بھی گمراہی ہے وہ قرآن کی طرف لوٹے، اللہ کی طرف لوٹے اور رسول کی باتوں کو مانے۔ ان الذین یخشون، بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے ساتھ غیب کے، ان کے لیے بخشش ہے اور اجر ہے بہت بڑا۔ اور چپکے سے کرو بات اپنی یا ظاہر کرو اس کو، بے شک وہ جاننے والا ہے سینوں کے بھید، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ کیا نہیں جانیں گے وہ جس نے پیدا کیا اور وہ باریک بین ہے اور باخبر ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی، اللہ تعالیٰ باریک بین ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ چھوٹی سی چھوٹی چیز کا بھی اللہ کو علم ہے، اس کی رحمت بہت ڈیپ ہے اور وہ نرم ہے، اور اپنی مخلوق کی ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے۔ والذی جعل لکم الارض، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش، پس چلو اس کے اطراف میں اور کھاؤ اس کے رزق میں سے، اور اس کی طرف دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ کیا بے خوف ہو گئے تم اس سے جو آسمان میں ہے کہ دھسا دے تم کو زمین میں تو اچانک وہ پھٹ جائے، یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہے کہ کیا تم اللہ سے بے خوف ہو گئے ہو، اتنا تم کو اللہ کا ڈر نہیں ہے کہ کبھی بھی تم کو دھسا دے زمین میں، یعنی کہ ارتھکویک آ سکتا ہے یا کوئی بھی چیز سے بلڈنگ گر سکتی ہے، تم زمین میں دھس سکتے ہو۔ یا بے خوف ہو گئے تم اس سے جو آسمان میں ہے جو بھیجے تم پر پتھروں کی بارش، پس ان قریب تم جان لوگے کیسا تھا ڈراوا میرا، اور البتہ تحقیق جھٹلایا ان لوگوں نے جو اس سے پہلے تھے تو کس طرح تھی پکڑ میری، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بولے سینڈ اسٹارم آ سکتا ہے، پتھروں کی بارش آ سکتی ہے، جس طریقے سے پہلے کے قوم تھے، قوم عاد ہے، سمود ہے، قوم لوط ہے، ان پہ کس طریقے سے عذاب آیا وہ کبھی بھی کسی پر بھی آ سکتا ہے۔ کیا بھلا انہوں نے دیکھا نہیں پرندوں کی طرف ان کے اوپر صفے بستہ اور سمیٹ لیتے ہیں، نہیں تھامتا ان کو مگر رحمان، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، یعنی کہ جس طریقے سے پرندے گروپس بنا کے صف در صف اڑتے ہیں تو ان کو تھامے ہوئے کون ہے آسمان میں؟ یہ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ یا کون ہے یہ جو لشکر ہو تمہارا، وہ جو مدد کرے تمہاری، رحمان کے سوا نہیں ہے کافر مگر دھوکے میں۔ امن ھذا الذی یرزقکم، یا کون ہے وہ جو رزق دیتا ہے تم کو اگر تھام لیا یا روک لیا جائے ان سے رزق اپنا، بلکہ وہ اڑے ہوئے ہیں سرکشی میں اور بھاگنے میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارا رزق روک لے تو کوئی بھی تمہیں نہیں دے سکتا۔ افمن یمشی مکبا، یا کیا پھر وہ جو چلتا ہے سر جھکا کر اپنے چہرے پر زیادہ ہدایت یافتی ہے، یا جو چلتا ہے سیدھے راستے پر، یعنی کہ اوندھے منہ چلنا یہ کیا ہے؟ شرک کا راستہ ہے، ہدایت نہیں ہے، اندھیرا راستہ ہے، وہ صحیح ہے یا صراط مستقیم والا راستہ صحیح ہے؟ قل هو الذی انشأکم، کہہ دیجئے وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تم کو اور بنایا اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل، کتنا تھوڑا شکر تم ادا کرتے ہو۔ کہہ دیجئے وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پھیلایا تم کو زمین میں اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے، اور وہ کہیں گے کب ہے وعدہ یہ، اگر ہو تم سچے، یعنی کہ وہ لوگ بولتے ہیں کہ کب قیامت آئے گی، کب یہ وعدہ ہے سچا ہوگا۔ کہہ دیجئے بے شک علم اللہ کے پاس ہے اور بے شک میں ڈرانے والا ہوں کلم کھلا، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم نہیں تھا کہ قیامت کب آئے گی۔ پھر جب وہ دیکھ لیں گے اس کو نزدیک بگڑ جائے گی ان لوگوں کے چہرے جنہوں نے کفر کیا، اور کہہ دیا جائے گا یہ ہے وہ چیز جو تھے تم ساتھ اس کے تم تقاضا کرتے، یعنی کہ ہر وقت تم کویسچن کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، اور قیامت کو پھر دیکھ کر یعنی کہ موت کا منظر بھی دیکھ کر وہ ڈر جائیں گے۔ کہہ دیجئے کیا دیکھا تم نے اگر ہلاک کرتے مجھ کو اللہ اور اسے جو میرے ساتھ ہے، یا رحم کرے ہم پر تو کون پناہ دے گا کافروں کو دردناک عذاب سے، یعنی کہ کفار مکہ چاہتے تھے کہ ایسا کچھ بلا آ جائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو اپنا کام کرنے سے روک دے۔ تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اگر ہلاک کر دے یا رحم کرے اللہ تو کوئی بھی کچھ بھی مصیبت سے کسی کو بھی نہیں بچا سکتا سوائے اللہ کے۔ قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا، کہہ دیجئے وہی رحمان ہے، ایمان لائے ہم اس پر اور اسی پر ہم نے توکل کیا، پس ان قریب تم جان لو گے کون ہے وہ جو کھلی گمراہی میں ہے۔ قل ارائیتم، کہہ دیجئے کیا دیکھا تم نے اگر ہو جائے پانی تمہارا خشک یا گہرا تو کون ہے جو لائے تمہارے پاس بہتا پانی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اگر تمہارا پانی جو زمین میں ہے وہ کم ہو جائے، خشک ہو جائے، اس کا لیول کم ہو جائے تو پھر کون ہے سوائے اللہ کے؟ پانی بھی تم کو کوئی نہیں دے سکتا، تو دوسری بڑی بڑی چیزیں تو دور کی بات ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے پہچانو، شرک سے رکو اور اللہ کی اطاعت کرو۔
سورہ قلم مکی صورت ہے، 2 رکوع ہے اور 52 آیات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 نام اللہ کے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ نون والقلم وما یسطرون، نون حرف مقطعات ہے، پھر والقلم وما یسطرون، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قسم ہے قلم کی اور قسم ہے اس کی جو کچھ وہ لکھ رہا ہے۔ سورہ قلم کو سورہ نون بھی کہا گیا ہے۔ ما انت بنعمت ربک، نہیں ہے آپ اپنے رب کی نعمت کے ساتھ مجنون، اور بے شک آپ کے لیے البتہ اجر ہے نہ ختم ہونے والا۔ یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اہل مکہ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے تھے، تو یہاں پہ اس کی تردید کی جا رہی ہے کہ آپ مجنون نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور بے شک آپ کے لیے البتہ اجر ہے نہ ختم ہونے والا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اجر ملنے والا ہے ہمیشہ ہمیشگی کا اجر ہے۔ اور بے شک آپ اخلاق کے مرتبے پر ہیں البتہ بلند، یعنی کہ آپ اتنے اچھے، آپ کا نیچر تھا، اتنا بلند آپ کا مرتبہ تھا، کیونکہ ہر اذان میں آپ کا نام لیا جاتا ہے، ہر وقت آپ کے اوپر درود پڑھا جاتا ہے، تو اس طریقے سے آپ کا اجر کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، پس ان قریب تم بھی دیکھو گے اور وہ بھی دیکھیں گے، یعنی کہ انجام کیا ہوگا، کون تم میں سے مجنون ہے۔ اور بے شک تیرا رب وہ زیادہ جانتا ہے اس کو جو بھٹک گیا اس کے راستے سے، اور وہ زیادہ جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، اور نہ تم اطاعت کرو جھٹلانے والوں کی، یعنی کہ جھٹلانے والے کون ہیں؟ جو اللہ اور رسول کو جھٹلاتے ہیں، ان کی اطاعت مت کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا جا رہا ہے کہ تم بھی ان کی اطاعت مت کرو۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا، اور چاہتے ہیں کاش تم سستی کرو تو وہ بھی سستی کرے، اور نہ تم اطاعت کرو ہر بہت قسمیں کھانے والوں کی، ذلیل کی، یعنی کہ جو بار بار قسم کھاتے ہیں ان کی بھی اطاعت مت کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ آپ کمپرومائز مت کرو، اگر آپ کمپرومائز کریں گے پھر وہ لوگ بھی آپ کے دین کے ساتھ کمپرومائز کریں گے۔ حماز مشاء بنمیم، عیب جوئی کرنے والا، چلنے والا ساتھ چگل خوری کے، بہت روکنے والا بھلائی کا، حد سے بڑھنے والا گنہگار، مطلب ایسے لوگوں کی آپ کیا کرو، ان کی اطاعت مت کرو۔ اتلم بعد ذالک زنیم، بد مذاق اس کے بعد بد اصل بھی ہے، کہ ہے وہ مال والا اور بیٹوں والا، یعنی کہ یہ لوگ جو تھے، یہاں پہ ولید بن مغیرہ نام کا ایک شخص تھا جس کی طرف یہ اشارہ ہے، یعنی کہ اس کے پاس بہت مال تھا اور اس کے بیٹے تھے، تو پہلے عرب میں مانا جاتا تھا کہ جس کا زیادہ بیٹے ہیں تو وہ بہت مالا مال ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اگر وہ مال والا یا بیٹوں والا ہے پھر بھی اس کے بیڈ کوالٹیز ہے تو اس کی اطاعت مت کرو۔ جب پڑھی جاتی ہے اس پر ہماری آیات، کہتا ہے کہانیاں ہیں پہلوں کی، ان قریب ہم داغ دیں گے اس کو ناک کے اوپر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بولے جو چیز سے وہ تکبر کرتا ہے۔ ناک دیکھیے، ناک ایک فخر سے ناک ایک نشانی ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اس کی عزت جو ناک اونچی کر کے پھرتا ہے اس کو ہم رسوا کر دیں گے، اس کو ہم داغ دیں گے۔ بے شک ہم نے آزمائش میں ڈالا ہم نے ان کو، جیسا کہ آزمایا ہم نے باغ والوں کو، جب انہوں نے قسم کھائی کہ البتہ کاٹ لیں گے اس کو صبح سویرے۔ تو یہاں پہ باغ والوں کا ہے، یہاں پہ یمن کے قریب صنعا میں ایک انسان تھا جو باغ کے پھل 3 حصے کیے تھے، وہ اپنا رکھتا تھا، رشتہ دار کا رکھتا تھا اور غریب کا رکھتا تھا، لیکن وہ بہت پھلا پھولا، لیکن ان کے جب دوسری نسل آئی تو وہ لوگ کیا کیے، ان لوگ ارادہ کیے کہ کسی کو بھی نہیں دیں گے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ کس طرح وہ برباد ہو گئے۔ ان کا یہاں پہ واقعہ ہے کہ وہ لوگ قسم کھائے کہ صبح سویرے جا کے جب کوئی بھی نظر نہیں آئیں گے، جب کوئی لوگ نہیں دیکھیں گے، تب ہم جا کے وہ باغ کو کاٹ دیں گے۔ وَلَا يَسْتَثْنُونَ، اور نہ وہ استثناء کر رہے تھے، تو پھر گیا اس پر ایک پھرنے والا تیری رب کی طرف سے اور وہ سو رہے تھے، یعنی کہ ایک ایسی آندھی آئی کہ سب کا سب باغ تباہ ہو گیا، تو ہو گیا وہ باغ جڑ کٹا۔ تو ایک دوسرے کو پکارنے لگے صبح سویرے، یعنی کہ انہیں پتہ نہیں تھا کہ باغ اجڑ گیا ہے، تو وہ لوگ ایک دوسرے کو چلنے کے لیے پکار رہے تھے کہ چلو اپنے کھیت پر، اگر ہو تم کاٹنے والے۔ تو وہ چل دیے اور وہ چپکے چپکے باتیں کر رہے تھے کہ نہیں داخل ہوگا اس پر آج تم پر کوئی مسکین، اور وہ صبح سویرے گئے اوپر بخل کرتے ہوئے جیسا کہ قدرت رکھنے والے ہو، یعنی کہ وہ لوگ اتنے کانفیڈنس سے گئے کہ چلو صبح صبح کوئی مسکین نہیں دیکھے گا، کوئی ہم کو نہیں دیکھے گا، سارا مال ہمیں لے کر آ جائیں گے، بلکہ اس کانفیڈنس سے گئے یہاں پہ۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ وہ بخل کرتے ہوئے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والا ہے۔ تو جب انہوں نے دیکھا اس کو کہنے لگے بے شک ہم البتہ بھٹک گئے ہیں، بلکہ محروم کر دیے گئے ہیں۔ بولا ان کے درمیانی ان کا بہتر شخص، یعنی کہ جو سمجھدار شخص تھا ان لوگوں میں سے، اس نے کہا
کیوں نہیں میں نے کہا تھا تم سے کیوں نہیں تم تسبیح کرتے، یعنی کہ وہ اسٹارٹنگ سے وہ سمجھا رہا تھا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو، انشاءاللہ بولو، اس طریقے سے ہر چیز سے محفوظ رہتے، لیکن وہ لوگ تکبر میں نہیں سنے۔ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، انہوں نے کہا پاک ہے رب ہمارا، بے شک ہم تھے ہم ظالم۔ تو متوجہ ہوا ان کا باز پر آپس میں ملامت کرتے ہوئے، قالوا یا ویلنا، انہوں نے کہا ہائے افسوس ہم پر، بے شک ہم تھے ہم سرکش، امید ہے کہ بدل کر رب دے ہم کو ہمارا بہتر اس سے، بے شک ہم اپنے رب کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کیا کہ یہ واقعہ اہل مکہ کو سنا رہے تاکہ ان کو ایک جھنجھوڑ دے کہ اللہ کے اہل مکہ کے پاس بھی رسول آئے ہیں تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی تو ان پر قحط آیا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بول رہے کہ جو قوم نعمتوں کی قدر نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ ان سے نعمت چھین لیتے ہیں۔ کذالک العذاب، اسی طرح ہوتا ہے عذاب، اور البتہ عذاب آخرت کا زیادہ بڑا ہے، کاش وہ ہوتے وہ جانتے۔ بے شک متقیوں کے لیے ان کے رب کے نزدیک باغات ہیں نعمتوں والے، یعنی کہ جو شکر ادا کرتے ہیں، جو اللہ کی بات کو مانتے ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ باغات ہے نعمتوں والی۔ کیا بھلا ہم کر دے مسلمانوں کو یا فرمانبرداروں کو مجرموں کی طرح؟ کیا ہے تم کو، کیسے تم فیصلہ کرتے ہو؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ام لکم کتاب، یا تمہارے لیے کوئی کتاب ہے جس میں سے تم پڑھتے ہو، بے شک تمہارے لیے اس میں البتہ وہ ہے جو تم پسند کرتے ہو، یا تمہارے لیے کوئی عہد ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کویسچن کر رہے ہیں ان لوگوں سے کہ کیا تم سے کوئی ایسا وعدہ لیے، کیا تمہارے پاس کوئی ایسی کتاب ہے جو تم پڑھ کے فالو کرتے ہو، یا تمہارے لیے کوئی عہد ہے ہم پر باقی رہنے والا قیامت کے دن تک، بے شک تمہاری البتہ وہ ہے جو تم فیصلہ کرو گے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ بولے کہ کوئی عہد میں نہیں لیا تم سے کہ تم کو ہمیشہ بھلائی ملے گی، اس طریقے سے نہیں ہے۔ صلہم ایہم بذالک، پوچھو ان سے کون سا ان میں سے ساتھ اس کے ضامن ہے، یا ان کے لیے کچھ شریک ہے، پس چاہیے کہ لے آئے اپنے شریکوں کو اگر ہے وہ سچے۔ یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اگر تم سچے ہو، تم سمجھتے ہو کہ تمہارے شریک تمہیں بچا لیں گے تو پھر لے کر آؤ، ان کو لے کر آؤ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ پھر آگے آیت میں ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی پنڈلی کھولے گا تو سب لوگ سجدے میں گر جائیں گے ایکسیپٹ ریاکار یا نماز نہ پڑھنے والے، وہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن ان کی پیٹھ سخت ہو جائے گی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے یوم یکشف عن ساق، جس دن کھول دیا جائے گا پنڈلی سے اور وہ بلائے جائیں گے طرف سجدوں کے تو وہ اطاعت نہ رکھتے ہوں گے، یعنی کہ جو دنیا میں نہیں جھکتے تھے وہ آخرت میں بھی نہیں جھکیں گے، نیچے ہوں گی ان کی نگاہیں، ٹھا رہی ہوگی ان پر ذلت اور تحقیر تھے، وہ بلائے جاتے سجدوں کی طرف اور وہ صحیح سلامت تھے، بس چھوڑ دو مجھ کو، اور جو کوئی جھٹلاتا ہے اس بات کو عنقریب ہم آہستہ آہستہ کھینچیں گے ان کو جہاں سے وہ جانتے نہ ہوں گے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ بولے اب ان کو سمجھا کہ میں فائدہ نہیں ہے، اب ان کو چھوڑ دو، آہستہ آہستہ وہ ہلاکت کی طرف آئیں گے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں ڈھیل دے رہا ہوں ان کے لیے، بے شک میری چال بہت پختہ ہے۔ ام تسألہم، یا تم سوال کرتے ہو ان سے کسی اجر کا تو وہ تاوان سے دبے جاتے ہیں، یعنی کہ یہاں پہ بول رہے کہ اہل مکہ کچھ بوجھ سے دبے ہوئے ہیں اس لیے کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے۔ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، یا ان کے پاس کوئی غیب ہے تو وہ لکھ رہے ہیں، پس صبر کرو اپنے رب کے حکم کے لیے، اور نہ تم ہو مانند مچھلی والے کے جب اس نے پکارا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ یعنی کہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ یونس علیہ السلام کی طرح مچھلی والے، یعنی کہ یونس علیہ السلام کی طرح مت ہو جاؤ، کیونکہ اللہ کا حکم آنے سے پہلے ہی وہ بستی چھوڑ کر چلے گئے۔ تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے کہ آپ صبر کیجئے، کیونکہ وہ مخزوم اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا، یعنی کہ مچھلی جب ان کو نگل گئی تھی تو وہ غم سے اتنے دبے ہوئے تھے کہ پھر وہ اتنا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اور پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ جو دعا ہے تو آپ یونس علیہ السلام بہت کثرت سے پڑھتے تھے، جس کی طرف سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کیا۔ لولا ان تدارکہ، اگر نہ ہوتی یہ بات کہ پا لیا اس کو ایک نعمت نے اس کے رب کی طرف سے، البتہ پھینک دیا جاتا چٹیل میدان میں اور وہ مذموم ہوتا۔ یعنی کہ یہاں پہ بول رہے کہ اس وجہ سے اگر وہ توبہ نہیں کرتے اور اللہ کو نہیں پکارتے تو پھر وہ ایک چٹیل میدان میں پھینک دیے جاتے۔ فاجتباہ ربہ، تو چن لیا اس کو اس کے رب نے، فجعلہ من الصالحین، تو بنا دیا اس کو صالح لوگوں میں سے۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ، اور بے شک قریب ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا البتہ پھسلا دیں گے آپ کو اپنی نگاہوں کے ساتھ جب وہ سنتے ہیں ذکر کو، اور وہ کہتے ہیں بے شک وہ البتہ مجنون ہے اور نہیں ہے وہ مگر ایک نصیحت سب جہاں والوں کے لیے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کر بار بار اللہ تعالیٰ ہمارے
لیے بھی یہ بتا رہے ہیں کہ ہم کو بھی ان سب چیزوں سے بچنا ہے، کافروں کے باتوں میں نہیں آنا ہے، کیونکہ آخری فیصلہ کرنے والے اللہ تعالیٰ ہے، اور جتنا بھی یہ لوگ دنیا میں آپ کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، آپ کو بھٹکانا چاہے، لیکن آپ کو بھٹکنا نہیں ہے۔ سورہ حاقہ مکی صورت ہے، اس کے 2 رکوع ہے اور 52 آیات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 7 نام اللہ کے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ یہ سورہ سٹارٹنگ آف مکی دور میں نازل ہوا، یہاں پر آخرت کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے کہ کس طرح قیامت آنے والی ہے۔ الحاقہ یعنی کہ حق ہونے والی ہے، حق کا مطلب ہے حقیقت، ریالٹی، ٹروتھ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ حق ہونے والی ہے یا ثابت ہونے والی ہے۔ کیا ہے وہ ثابت ہو کر رہنے والی، اور کیا چیز بتائے تجھ کو، کیا ہے وہ ثابت ہو کر رہنے والی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بولے کہ قیامت آنے ہی والی ہے۔ جھٹلایا سمود نے، یعنی کہ قوم صالح نے جھٹلایا، اور عاد نے کھڑکا دینے والی کو، یعنی کہ کھڑکا دینے والی یعنی کہ اگین یہاں پہ قیامت ہے جس کو پہلے کی قوموں نے جھٹلایا۔ تو رہے سمود، پس وہ ہلاک کیے گئے اونچی آواز سے، یعنی کہ ان کے اوپر زلزلہ آیا، چیخ آئی، بجلی گرنے والی تھی، اس طریقے سے وہ ساری قوم ختم ہو گئی۔ وہ اما عاد فاہلکوا، اور رہے عاد، پس وہ ہلاک کیے گئے ساتھ ایک ہوا کے پالے والی سرکش حد سے، یعنی کہ اتنی سخت ہوا چلی کہ وہ لوگ ہوا کے وجہ سے 7 نائٹس اور 8 ڈیز ان کے اوپر ہوا چلی، جس کی طرف سے وہ ختم ہو گئے۔ مسلط کر دیا اس کو ان پر 7 راتوں تک اور 8 دن پے در پے، تو تم دیکھتے لوگوں کو، یعنی کہ اس قوم کو، اس میں گرے ہوئے ہیں گویا کہ وہ تنے ہیں کھجور کے درخت خالی اور کھوکھلے، یعنی کہ اتنی تیز ہوا چلی کہ جس طرح سے جھاڑ پورے روٹ سے نکل کے الٹے گرے ہو جاتے، اس طریقے سے وہ سارے قوم کے لوگ ویسے گرے ہوئے تھے۔ تو کیا تم دیکھتے ہو ان کے لیے کوئی باقی بچا ہوا؟ اور آیا فرعون، یعنی کہ پوری قوم تباہ ہو گئی۔ اب نیکسٹ فرعون کا ذکر ہے۔ فرعون کون تھا؟ بہت سرکش تھا۔ ومن قبلہ، جو اس سے پہلے تھا، اور الٹائی جانے والی بستیاں، یعنی کہ لوط علیہ السلام کے قوم پہ کیا ہوا؟ ساری بستی الٹائی دی گئی، 7 خطا کے، تو انہوں نے نافرمانی کی اپنے رب کے رسول کی، تو اس نے پکڑ لیا ان کو ایک پکڑ سخت سے۔ بے شک ہم جب بلندی میں تجاوز کر گئے پانی سوار کیا ہم نے تم کو کشتی میں، یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بولے کہ طوفان نوح کا ذکر ہے۔ جیسا پانی بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایمان والوں کے ساتھ کشتی میں چڑھ جائے، تاکہ ہم بنا دے اس کو، کشتی کو، تمہارے لیے یاد دہانی، اور یاد رکھے اس کو کان یاد رکھنے والے، یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اس کو سن کر سبق لینے والے جو ہے وہ لوگ اس کو یاد رکھیں۔ پھر جب پھونک دیا جائے گا، سور میں پھونکنا ایک ہی بار، اور اٹھائی جائے گی زمین اور پہاڑ، تو دونوں توڑ دیے جائیں گے، توڑنا ایک بارگی، یعنی ایک ہی بار سب کے سب چیزیں تباہ ہو جائیں گے۔ جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، ایک ہی آواز ہوگی، اور ایک ہی آواز میں سب کا سب ختم ہو جائے گا۔ وَيَوْمَئِذٍ، تو اس دن واقع ہو جائے گی، واقع ہونے والی، تو واقع ہونے والی چیز کیا ہے؟ یہاں پہ قیامت ہے۔ اور پھٹ جائے گا آسمان، تو وہ اس دن سست ہوگا، کمزور ہوگا، اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے، اور اٹھائے ہوئے ہوں گے تیرے رب کے عرش کو اپنے اوپر اس دن 8 فرشتے، یعنی کہ یہاں پہ قیامت کا ذکر کیسا ہے دیکھیے۔ اس دن سب کے سب کمزور پڑ جائیں گے، سب پلانیٹری سسٹمز جو ہے، پوری گیلیکسی، یونیورس جو ہے، سب ٹوٹ جائے گا۔ آج آسمان بہت سٹرونگ ہے کیونکہ پلانٹس ہے، گیلیکسی سے، ہر چیز اپنی جگہ پہ پرفیکٹلی چل رہی ہے، لیکن قیامت کے دن سب بکھر جائے گا۔ اب 4 فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، قیامت کے دن 8 فرشتے اس کو اٹھائیں گے۔ یومئذ تعرضون، اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، نہ چھپ سکے گی تم سے چھپنے والی، یعنی کوئی راز بھی نہیں چھپے گا۔ تو رہا وہ جو دیا گیا کتاب اپنی، یعنی نام اعمال جو اپنے دائیں ہاتھ میں دیا گیا۔ یہاں پہ الگ الگ گروپس کا ذکر ہے، دیکھیں فرسٹ گروپ ہے جس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو وہ کہے گا لو پڑھو میری کتاب، بے شک میں یقین رکھتا ہوں کہ بے شک میں ملاقات کرنے والا ہوں اپنے حساب سے۔ یعنی کہ فرسٹ گروپ یہ ہے جس کو یقین تھا قیامت پر، اور وہ لوگ خوش ہو جائیں گے کہ دیکھو میرے نام اعمال رائٹ ہینڈ میں دیا گیا، تو مجھے یقین تھا کہ یہ قیامت آنے والی ہے، میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے والا ہوں۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ عیش میں ہوگا، زندگی میں ہوگا دل پسند، جنت میں بلند میوے جس کے جھک رہے ہوں گے، کھاؤ اور پیو مزے سے بوجہ اس کے جو کر چکے تم دنوں میں گزشتہ۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ بولے کہ تم دنیا میں اپنے آپ کو مار کر، اپنے اللہ کی بات سن کر، رسول کی بات سن کر جس طریقے سے تم زندگی گزارے، اس کا پھل تمہارا یہاں پر مل رہا ہے کہ تم جنت میں داخل ہوگے، جہاں پہ میوے تمہارے قریب آئیں گے اور تم مزے سے ان کو کھاؤ گے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ، اور سیکنڈ گروپ کا ذکر ہے، اور رہا وہ جو کوئی دیا گیا کتاب اپنے بائیں ہاتھ
ہاتھ میں تو وہ کہے گا اے کاش کہ میں نہ دیا جاتا اپنے نام اعمال، یعنی کہ وہ جب افسوس کرے گا کیونکہ وہ دنیا میں آخرت کو بھول بیٹھا تھا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ دیکھے کلیئرلی پورا پکچر دے دے رہے کس طریقے سے قیامت آنے والی ہے، کس طریقے سے ہے۔ تو اگر آپ کسی کو قرآن سنانا چاہ رہے نا تو اگر یہ سورہ سنا دیا تو سارا منظر سامنے آ جائے گا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور نہ میں جانتا کیا ہے حساب میرا، اے کاش کہ وہ ہوتی فیصلہ کرنے والی، نہ کام آیا مجھ کو مال میرا۔ یعنی کہ یہاں پہ بولے کہ بہت کاش اتنا بولیں گے، بولے کہ لاسٹ سٹیج میں کچھ بھی ان کو فرق نہیں پڑے گا، نہ ان کا مال کام آیا نہ کوئی چیز کام آئی۔ ہلاک ہو گیا مجھ سے سلطنت یا اقتدار میرا، پکڑو اس کو پھر توق پہناؤ اس کو۔ تو یہاں پہ حکم دیا جائے گا کہ جو جہنمی ہے اس کو پکڑو، اس کو توق پہناؤ، پھر جہنم میں جھونکو اس کو، پھر ایک زنجیر میں ایک پیمائش یعنی کہ ایک لمبائی ہے اس کی، ایک زنجیر میں اس کو بندھا جائے گا جس کی لمبائی 70 گز ہے، پس داخل کرو اس کو، بے شک وہ تھا ایمان نہیں رکھتا اللہ پر جو بڑا ہے، اور نہیں ترغیب دیتا تھا اوپر مسکین کے کھانے کے۔ یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بولے کہ صرف زبان سے ایمان لانا کافی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ الہ ہے یہ ماننا ہے، پھر لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرنا ہے، کھانا کھلانا ہے، نیکی کرنا ہے۔ یعنی کہ لوگوں کو کھانا کھلانے پہ بھی وہ ترغیب نہیں دیتا تھا، تو نہیں ہے اس کے لیے آج یہاں کوئی دلی دوست اور نہ کوئی کھانا مگر پیپ کا، زخموں کا۔ یعنی کہ دنیا میں وہ جس طریقے سے زندگی گزار کے آیا اسے آخرت میں کیا ملے گا، پیپ کا کھانا ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے اہل وعیال کو محفوظ رکھے اس جہنم سے، اور ہم کو اللہ تعالیٰ سدھرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نہیں کھائیں گے اس کو مگر خطا کار، فلا پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں ساتھ اس کے جو تم دیکھتے ہو اور جو نہیں تم دیکھتے ہو۔ یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بولے سین اینڈ انسین کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ آگے کی آیت بیان کر رہے ہیں کہ بے شک وہ البتہ ایک بات ہے، یعنی کہ قرآن جو ہے وہ ایک بات ہے معزز فرشتوں کی۔ یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام اس قرآن کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی لے کر آتے تھے، تو یہ قرآن ایک بہت امپورٹنٹ بک ہے، اور نہیں ہے وہ کسی شاعر کا قول کتنا کم تم ایمان لاتے ہو، اور نہ ہی قول ہے کسی کاہن کا کتنا تھوڑا تم نصیحت پکڑتے ہو۔ یعنی کہ یہاں تک آ کے آپ کو سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ کہ اہل مکہ کس طریقے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے تھے کہ وہ کاہن ہے، وہ اپنی خودی سے بات بناتے ہیں، اپنی خودی سے سٹوریز لکھتے ہیں۔ تو کلیئرلی اللہ تعالیٰ یہاں پہ بول رہے کہ نہ کوئی شاعر کا قول ہے، نہ کوئی کاہن کا قول ہے، لیکن یہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کتاب ہے جو ایک معزز فرشتہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے، نازل کردہ ہے رب العالمین کی طرف سے۔ اور اگر بات گڑھ لیتے ہم پر بعض باتیں البتہ پکڑ لیتے ہم اس کے دائیں ہاتھ کو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ وارننگ دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر کچھ گڑھ لیتے اپنی طرف سے تو انہیں بھی پکڑ آتی، پھر البتہ کاٹ دیتے ہم اس سے رگے گردن، تو نہ ہوتا تم میں سے کوئی ایک اس سے روکنے والا۔ یعنی کہ ایسی سزا ہم دیتے کہ کوئی اس سے ہم کو روکنے والا نہیں ہوتا، اور بے شک وہ البتہ ایک نصیحت ہے متقی لوگوں کے لیے، اور بے شک ہم البتہ ہم جانتے ہیں بے شک تم میں سے جھٹلانے والے ہیں، اور بے شک وہ البتہ حسرت ہے کافروں پر۔ یعنی کہ یہ جو ہے متقی جو ہے ان کے لیے کیا ہے، یہ سب چیزیں نصیحت ہے، اور جو کافر ہے ان کے لیے پھر جو قرآن کو ریجیکٹ کرتے ہیں پھر وہ ان کے لیے حسرت ہوگی۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور بے شک وہ البتہ حق ہے یقینی۔ پس تسبیح بیان کیجئے نام کی اپنے رب کی اور اپنے رب العظیم کی۔ سورہ معارج یہ مکی صورت ہے۔ معارج کا مطلب ہے بلند جگہ، ایک ہائٹ، اونچے اوپر چڑھنا، یا اس ایک جو اونچی جگہ ہے اسے معارج کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ساتھ نام اللہ کے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ سأل سائل بعذاب واقع، سوال کیا سوال کرنے والے نے عذاب کا جو واقع ہونے والا ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ دو لوگوں کی طرف اشارہ ہے، ایک ہے کہ نضر بن حارث جو تھا اور ابو جہل، یہ دونوں کیا ہے قرآن کو نہیں مانتے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ وہ لوگ سوال کرتے ہیں جو واقع ہونے والی یعنی کہ قیامت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سوال کرتے تھے۔ للکافرین لیس لہ، کافروں کے لیے نہیں ہے واسطے اس کے کوئی دفاع کرنے والا، اللہ کی طرف سے جو عروج کا مالک ہے، جو چڑھتے ہیں فرشتے اور روح اس کی طرف ایک دن میں، اور اس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ کہا گیا کہ روح جو ہے یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام ہے، اور فرشتے جو ہے جبرائیل علیہ السلام بھی ہو سکتا ہے اور مومنوں کی روح بھی ہو سکتی ہے، اور فرشتے کیا یہ ڈفرینٹ لیولز آف آسمانوں پر چڑھتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اس کی مقدار یعنی کہ قیامت کا دن جو ہوگا 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ فاصبر صبرا جمیلا، پس صبر کیجئے صبر اچھی طریقے سے، بے شک وہ دیکھتے ہیں اس کو دور، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت دی جا رہی کہ آپ صبر کریے۔ وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور ہم دیکھ رہے ہیں اس کو قریب۔ یوم، جس دن ہوگا آسمان تیل کی تلچٹ کی طرح، اور ہوں گے پہاڑ دھوئیں کی روئی کی طرح، اور نہ پوچھے گا دلی دوست کو وہ دکھا
اٹھائے جائیں گے ان کو چاہے گا مجرم کاش فدیہ میں دے دے میں اس دن کے عذاب اپنے بیٹے کو، یعنی کہ یہاں پہ بول رہے اللہ تعالیٰ قیامت کا منظر اگین بیان کیا گیا ہے۔ اس پہلے کے سورے میں آخرت کا منظر تھا، یہاں پہ قیامت کا منظر ہے۔ یہاں پہ کوئی ایک دوسرے کو نہیں پہچانے گا، اور قیامت کا دن کیسا ہوگا؟ آسمان جو ہوگا تیل کی تلچٹ کی طرح، یعنی کہ ریڈ ہاٹ کلر کا ہو جائے گا آسمان، اور پھر اس میں کیا ہے پہاڑ روئی کی طرح، جیسا کاٹن بکھری ہوئی ہوتی ہے نا، بالکل پہاڑ جو اب اتنے اسٹرانگ لگتے ہیں وہ بالکل روئی کی طرح ہو جائے گے، اور کوئی گہرا دوست بھی کوئی ایک دوسرے کے سامنے ہوگا لیکن کوئی بھی ایک دوسرے کو ہیلپ کرنے نہیں ہوگا۔ وہ صاحبتہ وقی، اور اپنی بیوی کو، جب کوئی اپنے بیٹے کو نہیں پوچھے گا، اپنی بیوی کو نہیں پوچھے گا، اپنے بھائی کو اور اپنے کنبے کو، وہ جو پناہ دیتے تھا اس کو، یعنی کہ دنیا میں ان کو جان دیتے تھے، وہ غلط بھی کرے تو ان کا ساتھ دیتے تھے، لیکن قیامت کے دن کوئی ایک دوسرے کو نہیں پوچھے گا۔ اور جو اس کو جو زمین میں ہے اور سب کے سب کو پھر وہ بچا لے اس کو، ہرگز نہیں، بے شک وہ شعلہ والی آگ ہے، کھینچنے والی ہے منہ کی کھال کو، یعنی کہ یہاں پہ جہنم کا بتایا جا رہا ہے کہ باڈی کے وہ پارٹس جس پر زخم لگنے سے موت ہوتی ہے اس طریقے سے اس کو شوا کہا جاتا ہے، تو ایسا منہ کی کھال کو یہ آگ کھینچے گی، پکارے گی، پیٹھ پھیری جس نے اور منہ موڑا اور جمع کیا پھر سمیٹ کر رکھو، بے شک انسان پیدا کیا گیا بے صبرا، یعنی کہ اتنا بے صبرا انسان ایک حالت پر قائم ہی نہیں رہ سکتا، وہ سمجھ کے بھی پھر بھی غلطی کرنے کی طرف جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بولے کہ اس کے لیے کیسا عذاب ہے۔ جب پہنچتی ہے اس کو کوئی تکلیف گھبرا اٹھتا ہے، اور جب پہنچتی ہے اس کو بھلائی بخل کرنے لگتا ہے، یعنی کہ جب کوئی مشکل پہنچی تو بہت پریشان ہو کے پھر اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، لیکن جب راحت پہنچ جاتی ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ بخل کرتا ہے، بے صبری کرتا ہے، نماز میں بخل کرتا ہے۔ الا المصلین، سوائے نمازیوں کے، الذین هم علی صلاتهم دائمون، وہ نمازی وہ اپنی نمازوں پر دوام اختیار کرنے والے، یعنی کہ بعض نمازی لوگ ایسے ہیں جو کہ ہمیشہ اپنا کنسسٹنٹلی نمازیں قائم کرتے ہیں، اور وہ لوگ ان کے مالوں میں حق ہے معلوم یا مقرر، ثواب کے لیے، سوالی کے لیے اور محروم کے لیے، یعنی کہ ایک فکسڈ اماؤنٹ ہے ان کے مالوں میں جو کہ وہ یعنی کہ زکوٰۃ وہ ادا کرتے ہیں۔ نمازی کیسے ہیں؟ جو کہ ریگولرلی نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو سوال کرتے ہیں ان کو برابر دیتے ہیں، اور وہ لوگ جو تصدیق کرتے ہیں روز جزا کی، یعنی کہ چھپا کر بھی وہ صدقہ دیتے ہیں اور قیامت کے دن پہ یقین کرتے ہیں، اور وہ لوگ وہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں، بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں، اور وہ لوگ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، الا علی ازواجہم، سوائے اوپر اپنی بیویوں کے یا جو مالک ہوئے ان کے دائیں ہاتھ، تو بے شک وہ نہیں ملامت کیے جائیں گے، یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو لوگ اس طریقے کے ہوتے ہیں تو پھر ان کے لیے ملامت نہیں ہوگی، ان کو جنت کی خوشخبری ہوگی۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ مانگنے والا، یعنی کہ سوال کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، مانگنے والا ایسا اٹھائے جائے گا جیسے اس کے چہرے پر کوئی گوشت نہیں ہوگا، جو پیسے بڑھانے مانگے گا، یعنی کہ جو زیادہ کلیکٹ کرنے کے لیے مانگے گا وہ اس میں گویا آگ کا شعلہ مانگا ہے، یعنی کہ حدیثوں کا مفہوم ہے، تو مانگنا بھی یا سوال کرنا کہا گیا یہاں پہ، لیکن مانگنے کا بھی انکریج نہیں کیا گیا اسلام میں۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ، پھر جو کوئی تلاش کرے اس کے علاوہ، تو یہی لوگ وہ حد سے بڑھنے والے ہیں، اور وہ لوگ اپنے امانتوں کے لیے اور اپنے وعدوں کے لیے نگران ہیں، اور وہ لوگ وہ اپنے گواہیوں پر وہ قائم رہنے والے ہیں، یعنی کہ متقیوں کی صفت یہاں پہ بتائی جا رہی ہے، اور وہ لوگ وہ اپنی نمازوں پر حفاظت کرنے والے ہیں، یہی لوگ باغوں میں ہوں گے، عزت سے رکھے جانے والے ہیں۔ تو کیا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا؟ آپ کے سامنے دوڑ کے آنے والے ہیں دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے، اور گروہ در گروہ، یعنی کہ کافر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر ہر طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئیں گے۔ کیا لالچ رکھتا ہے ان میں سے ہر شخص کے داخل کیا جائے گا جنت میں نعمتوں بھری؟ ہرگز نہیں، بے شک ہم نے پیدا کیا ہم نے ان کو اس سے جو وہ جانتے ہیں، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں رب کی، مشرقوں کی اور مغرب کی، بے شک ہم البتہ قادر ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ خود کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس چیز پہ قادر ہے، جو دنیا میں جھٹلاتا تھا اس کو پھر جنت نہیں ملے گی، الا ان نبدل خیرا منہم، کہ اس بات پر ہم نے بدل دے بہتر ان سے، اور نہیں ہم سبقت لیے جانے والے، یعنی کہ اس وقت اللہ کو کوئی بھی ہرا نہیں سکتے، جو چھوڑ دے ان کو وہ بحثیں کرے، کھیلتے رہے، اور یہاں تک کہ وہ آئے اپنے دن کو، وہ جو وعدہ کیے جاتے ہیں، یعنی کہ اتنا سمجھانے کے باوجود بھی وہ نہیں سمجھتے، تو ان کو چھوڑ دو جب تک کہ وہ قیامت آئے گی، پھر جب ان کو اس کا پتہ چلے گا، وہ نکلیں گے جس دن سے خبروں سے دوڑتے ہوئے، گویا کہ وہ طرف آستانوں کے دوڑتے ہیں، یعنی کہ حشر کے میدان میں وہ لوگ کیا کریں گے؟ بس دوڑتے رہیں گے، خاشیتاً ابصارہم، دبی ہوئی ہوگی یا جھکی ہوئی ہوگی ان کی نگاہیں، چھا رہی ہوگی ان پر ذلت، یہ ہے
دن جو وہ تھے وعدہ کیے گئے، یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ جو دن قیامت کا ہے اس کا سارا یہاں پہ ذکر ہے۔ سور پھونکنے پر لوگ دوڑتے ہوئے، فرسٹ سور پھونکا جائے گا کہ تو سب کا سب برابر ہو جائے گا، آسمان پہاڑ سب، اور پھر سیکنڈ سور پھونکنے پر کیا ہوگا، لوگ دوڑتے ہوئے اپنے آستانوں کی طرف دوڑتے ہوئے جائیں گے۔ سورہ نوح مکی صورت ہے، اس کے 2 رکوع ہے اور 28 آیات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ساتھ نام اللہ کے جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ انا ارسلنا نوحا، بے شک ہم نے بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف کہ ڈراؤ اپنے قوم کو اس سے پہلے کہ آ جائے ان کے پاس دردناک عذاب۔ اس نے کہا اے میری قوم، بے شک میں ڈرانے والا ہوں تم کو کھلم کھلا کہ عبادت کرو تم اللہ کی اور ڈرو اس سے اور اطاعت کرو میری، بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں میں سے اور مہلت دے گا تم کو مقرر وقت تک، یعنی کہ ایک وقت تک تم کو مقرر وقت تک تمہیں مہلت ملے گی، تم اللہ کی طرف پلٹو۔ ان اجل اللہ، بے شک اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آ جاتا ہے تو ڈھیل نہیں دی جاتی، اگر ہو تم جانتے۔ اس نے کہا اے میرے رب، بے شک میں نے پکارا اپنی قوم کو دن کو اور رات کو تو نہ زیادہ کیا ان کو میری پکار نے مگر فرار میں، یعنی کہ اتنے دن 950 ایئرس نوح علیہ السلام تبلیغ کیے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہوا، وہ لوگ آپ کے طرف نہیں آئے اور بھاگتے رہے۔ اور بے شک جب کبھی میں نے پکارا ان کو تاکہ تو بخش دے ان کو، انہوں نے ڈال دی اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں اور اوڑھ لیا یا ڈھانپ لیا کپڑے اپنے، اور انہوں نے اصرار کیا اور تکبر کیا۔ تکبر کرنا یعنی کہ یہاں پہ نوح علیہ السلام بول رہے جب قوم کو بلاتے تھے تو وہ لوگ سننا ہی نہیں چاہتے تھے، اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال کے بس وہ نوح علیہ السلام کی بات ہی نہیں سننا چاہتے تھے۔ پھر بے شک میں نے پکارا ان کو علانیہ، یعنی کہ بلند آواز میں بھی، کھلم کھلا بھی ان کو پکارا۔ پھر بے شک میں نے علانیہ تبلیغ کی ان کی اور چپکے چپکے کی ان کے لیے، تنہائی میں کرنا۔ پھر میں نے کہا بخشش مانگو، یعنی کہ ہر طریقے سے نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دین کی دعوت دیتے ہیں، علانیہ طور پر، تنہائی میں، ہر طریقے سے انہیں اللہ کی طرف وہ بلاتے ہیں۔ پھر میں نے کہا بخشش مانگو اپنے رب سے، بے شک وہ بخشنے والا ہے۔ تو یہاں پہ استغفار کے فائدے بھی بتائے جا رہے ہیں کہ اگر تم استغفار پڑھو گے تو پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ کتنے تم کو اس سے فائدے دے گے کہ بھیجے گا آسمانوں کو تم پر خوب برسنے والا، یعنی کہ استغفار پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، بارش آتی ہے، رزق میں برکت آتی ہے، اولاد کے لیے بہتر ہے، دنیا کی بھی نعمتیں ملتی ہیں اور آخرت کے بھی ملتے ہیں۔ تو یہاں پہ نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر اللہ کی طرف تم پلٹو گے تو بھیجے گا آسمانوں کو تم پر خوب برسنے والا اور مدد کرے گا تمہاری ساتھ مالوں کے اور بیٹوں کے، اور بنائے گا تمہارے لیے باغات اور بنائے گا تمہارے لیے نہریں۔ کیا ہے تم کو نہیں تم امید رکھتے اللہ کے لیے کسی وقار کی، یعنی کہ کیوں تم لوگ نہیں پلٹتے اللہ کی طرف؟ اور تحقیق اس نے پیدا کیا تم کو اور طرح طرح سے، کیا تم نے دیکھا نہیں کس طرح پیدا کیا اللہ نے 7 آسمانوں کو طے بتے اور بنایا چاند کو ان میں نور اور بنایا سورج کو چراغ، اور اللہ نے اگایا تمہارے لیے زمین سے، پھر اگانا لوٹائے گا تم کو اس میں اور نکالے گا تم کو نکالنا، یعنی کہ اللہ کائنات کی نشانیاں دکھا کر بھی نوح علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ اور اللہ نے تمہارے لیے بنایا زمین کو بچھونا تاکہ تم چلو اس میں راستوں میں کشادہ۔ قال نوح، اور کہا نوح علیہ السلام نے اے میرے رب، بے شک انہوں نے میری نافرمانی کی اور پیروی کی اس کی جو نہیں اضافہ کیا اس کو اس کے مال میں اور اس کی اولاد میں مگر خسارے میں، یعنی کہ تھک گئے نوح علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کے بولتے کہ میں اتنا کرنے کے باوجود بھی وہ لوگ نافرمانی کی، اور انہوں نے چال چلی ایک چال بہت بڑی، یعنی کہ قوم نے، اور انہوں نے کہا نہ تم چھوڑو اپنے الہوں کو اور نہ تم چھوڑو ود کو اور نہ سوا کو، یعنی کہ وہ ان کے الہ تھے، اور نہ یغوث کو اور یعوق کو اور نہ نصر کو، یعنی کہ ان کے الہوں کے نام وہ بول رہے ہیں کہ ان کو کیا ہے، ان کو مت چھوڑو۔ یہ ایکچولی کیا تھا، یہ جو نیم سبھی لیے گئے یہ 5 نوح علیہ السلام کے قوم کے نیک لوگ تھے۔ جب یہ فوت ہو گئے تو ان کی تصویر بنائے اور پھر نیکسٹ جنریشنز کیا کیا، ان کو ورشپ کرنا شروع کر دیے۔ تو یہاں پہ وہ لوگ قوم نوح علیہ السلام کو بول رہے کہ تم ان کو کیوں چھوڑتے ہو، اور تحقیق انہوں نے بھٹکا دیا بہتوں کو، اور نہ تو اضافہ کر ظالموں کو مگر گمراہی میں، بوجہ اس کے جو خطائیں تھی ان کی، وہ غرق کیے گئے پانی میں اور پھر فوراً داخل کیے گئے آگ میں، یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کا کیا حال ہوا، ایک ایسا طوفان آیا کہ جتنے لوگ نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے وہ لوگ بچ گئے، اور پھر باقی کے جو لوگ تھے وہ لوگ پانی میں غرق کیے گئے، اور پھر فوراً وہ لوگ داخل کیے گئے آگ میں۔ پھر نہ انہوں نے پایا
اپنے لیے اللہ کے سوائے کوئی مددگار، اور کہا نوح علیہ السلام نے اے میرے رب نہ تو چھوڑ زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا، بے شک تو اگر تو چھوڑ دے گا ان کو وہ بھٹکا دیں گے تیرے بندوں کو، اور نہ وہ جنم دیں گے مگر نافرمانوں کو، سخت کافروں کو۔ یعنی کہ یہاں پہ بول رہے کہ ایک بھی اگر کافر چھٹ گیا تو پھر وہ نسلوں کو برباد کر دے گا۔ رب اغفر لی ولی والدیہ، اور اے میرے رب بخش دے مجھ کو اور میرے والدین کو، اور واسطے اس کے جو داخل ہو میرے گھر میں ایمان لا کر، اور مومنوں کو اور مومن عورتوں کو، اور نہ اضافہ کر ظالموں کو مگر ہلاکت میں۔ یعنی کہ یہاں پہ نوح علیہ السلام مومنوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور کافروں کے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى، أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى، وتهبني الدرجات العليا يا